العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بلند الصلاة حاضرین گرامی کا محترم ممنون کرام میرے شیعہ سنی دوستوں بزرگوں، ولایت اور حکومت کے عنوان میں آج ساری چوتھی نشست ہے. میں اپنے دوستان انتہائی شکر گزار ہوں کہ سارے اس موضوع میں بڑی محبت اور مربت میں نوجوان خصوصاً سماعت کرنا. دوستو ظاہر ہے کہ اس موضوع میں کافی فصاحت و بلاغت موجود ہے. انہاں دو لفظاں کا حق ادا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے علم اور اپنی فساد کے مطابق کچھ نہ کچھ نوجوانوں کی تشنگی دور ہو جائے. دوستو مسلسل قرآن پاک میں دو آیات کی شکل تلاوت کرتے ہیں. یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ولی قرآن کی نظر کس ہستی کو آنکھیں جاتا ہے، صاحب ہدایت کون ہو سکتا ہے. نوجوانوں واسطے میں ابتدا چرچ کرتے ہیں کہ کل نوجوان خصوصاً رسول تو ہم پتہ ہے جیسے کہ زمانہ انتہائی پرشور ہے، مسلسل جڑیاں گلاں جڑے جذبات، چونکہ میں خطیب ذاکر ہوتے نال نال میرا نسب سادات فیملی نال ہے، اس واسطے میرے کچھ ذاتی جذبات بھی نہیں. میں پہلے دن عرض کرتا سی کہ میں کیسٹ نہیں پڑھنا، کیسٹ میں نہیں سنا. میرے کچھ ذاتی جذبات بھی نہیں کہ جنہاں میں ایک حق اپنا سمجھنا کہ محمد و آل محمد دا مبلغ ہون دے ناتے نال، انہاں دا چھوٹا جا وکیل ہون دے ناتے نال میں تاریخ کے کچھ ایسے حقائق بھی نوجوانوں تصریح جانا جڑے ممبر تو پاکستان چھتے کم از کم نہیں جانا. اس واسطے بچیاں واسطے خصوصی عرض کرا گا کہ بچے وہ کل کو کم از کم کوئی میرا لفظ بھی مسئلہ طلب حقیقتہ کچھ تاریخیاں بیان کرنا شروع کرا گیا. لیکن چونکہ میں اپنے موضوع میں مکمل کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ معلومات عرض کیے جان، اس حوالے نال مسلسل دلائل اور قرآن میں قرآن پاک جو کوشش کریں. انہیں ایک عمل سی، یہ ایک عمل تھا کس کا؟ مولا امیر المومنین علی المرتضیٰ کا. نوجوانوں یہ ایک عمل تھا مولا کا کہ سائل آیا، اس نے سوال کیا، جب اسے کسی نے کچھ نہ دیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ادھر ہی کھڑے کھڑے. تو پھر اس وقت حضرت علی المرتضیٰ جو تھے وہ حالت رکوع میں تھے اور انہوں نے ادھر حالت رکوع میں فرمایا کہ آؤ میرے پاس میں تمہاری مدد کرتا ہوں. سائل قریب آیا، حضرت علی نے وہ ہاتھ اپنا آگے بڑھایا تو
تو اس نے ہاتھ سے مٹھی اتار لی. تو اب یہ سارا منظر جو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو انہوں نے وہ ساری جتنی روایات احادیث میں نے تلاوت کی ہیں گزشتہ 2-3 میں، وہ آپ کے اذہان میں یقیناً موجود ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے آپ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ آپ میرا ایک وزیر بنائیں. یہ سارا عمل جو کیا تھا وہ کس نے کیا؟ مولا علی نے. تو پھر دعا سرکار دو عالم نے مانگی. پھر یہ 2 آیات لے کر حضرت جبرائیل سرکار دو عالم کی طرف نازل ہوئے. تو درود و سلام کے بعد عرض کیا کہ آپ بھی پڑھیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ 2 آیات تب پڑھی. اب عمل یہ کیا حضرت علی نے تو قرآن بن کے اترا. یعنی مولا علی علیہ السلام کے عمل کو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں نازل کیا. تو اس لیے ہم تو پاگل نہیں ہیں. یہ قرآن محمد و آل محمد کے فضائل کا نام ہے. تسلی نہیں جی جندر تک ہونی، کم از کم اندر تک میں آگے جاواں گا. مجھے یاد ہے بابا جی بریلی شاہ جی میں ہوں بھی ایک بڑا رجسٹر نہیں وہ دے باہرلی جلد تے جنرل مشرف صاحب دا دور سی جی. ولی کنوں آدھے ہیں؟ ولی کون ہے؟ حکمران کون ہے؟ 2 ہی لفظ میرا موضوع ہے. ولی کون ہے؟ حکمران کون ہے؟ بہت آسان کر کے نوجوانہ واسطے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل مشرف صاحب دا دور سی جی. لڑکپن جوانا کے سرحدہ جیسی داخل سا چودھری شجاعت صاحب دا بیان لگا اخبار نوائب وقت اخبار. وہ اخبار کٹ کے نہیں ان ساڑھے کو انجلی شہر میں جاندی تے نہیں رکھا. وہ کٹ کے میں اخبار اپنے رجسٹر پہ آج بھی افیزہ کی تھی موجود ہے میرے پر. وہ کتاب بھی موجود ہے 9th کلاس کی کتاب سی جی اردو کی. جنرل شرزد دور سی جی نامی دی 9th کلاس کی اردو کی بک. اس کی پہلی کہانی کیا جی میں نے خود پڑھی، میں نے اخبار کے بعد پڑھی. کہانی یہ تھی کہ ایک حکمران تھا، اس کی پہلی ہی کہانی اسی حکمران پہ تھی. تھوڑے اس کے احوال زندگی بیان کرتے ہوئے 9th کلاس کی بک پہلی کہانی. وہ بک ابھی تک جو سکول میں پڑھائی جا رہی ہے ابھی تک وہ میری لائبریری میں بک بھی موجود ہے اور وہ اخبار بھی موجود ہے. چودھری پرویز لائی کا بیان اور چودھری شجاعت کا بیان کاٹ کے میں نے اویزہ کیا ہوا رجسٹر. وہ کیا تھا کہ چودھری صاحب کو کچھ ہوتا تھا، چودھری شجاعت چودھری پرویز لائی کا کچھ ہوتا تھا. تو وہ نہ بیٹھ کے قریبی سبق یاد کر رہا تھا سکول کا. تو وہ پڑھ رہا تھا اپنی روا نبی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک بادشاہ تھے حکمران تھے یہ والے تھے. وہ پڑھ رہے تھے جناب، وہ پوتا پڑھ رہا تھا کہ حکمران تھے وہ. تو وہ ان کا وطیرہ یہ تھا کہ وہ رات کو کشت پہ نکل جایا کرتے تھے رعایا کی خبر لینے کے لیے. رعایا کی خبر گیری کے لیے وہ رات کو گھر سے نکل جایا کرتے تھے کہ میں دیکھوں کون کھا کے سویا کون بھوکا سویا. وہ اس طرح کافی کام اس طرح کے کرتے تھے. تو وہ لکھا یہ ہوا تھا کہ رات کو وہ نکل گیا. اب لکھا یہ تھا کہ رات کو وہ نکل گئے عوام کی خبر گیری کے لیے. جب نکلے تو بک پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ چلتے 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 ایسے ایک گلی کے موڑ سے وہ مڑے تو ساتھ ایک مکان تھا. اس مکان کے اندر کی عورت جو تھی وہ بڑی سریلی تھی. وہ ریاض کر رہی تھی. رات کو نا وہ عورت اپنے ریاض میں مشغول تھی لیکن سریلی بڑی تھی. تو ایسے جیسے ہی انہوں نے تھوڑا سا گلی کا موڑ مڑا تو وہ جناب
دیوار کے پاس سے گزرے تو اندر سے میٹھی میٹھی سریلی سریلی آواز ان کے کانوں تک پہنچی. تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ پھر آگے انہوں نے عوام کی خبر گیری نہیں کی. انہوں نے کہا پہلے میں ادھر ہی خبر گیری کر لوں. وہ ادھر ہی کان دیوار کے ساتھ لگائے تو سنتے یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں لکھا ہوا 9th کلاس کی کتاب جو سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے, اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے. پہلی کہانی ان کی, وہ سنتے سنتے رات کو کھڑے ہوئے تھے. اتنی سریلی تھی وہ بیٹی کہ سنتے سنتے رات وہی گزر گئی. تو صبح لیٹ آئے, آ کے پھر سو گئے. یعنی کتاب تک تو یہی ہے بس. نہیں کتاب تک تو یہی ہے. آگے جو ہے نا وہ حقیقت یہ ہے کہ شاید وہ جو الصلاۃ خیر من النوم والا کلمہ ہے نا, وہ بھی اسی رات ہی شاید آیا کیونکہ وہ سو رہے تھے. تو پھر کسی نے پاس ہو کے کھڑے, پھر کسی نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا ہوگا کہ اٹھ جائے, نماز سونے سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یار اس کلمے نے مجھے جگا دیا, لہذا یہ روزانہ صبح آپ بولا ہو سکتا ہے. لیکن کتاب میں ادھر تک ہی تھا کہ ساری رات کو وہ لڑکی کی سریلی آواز سنتے رہے اور جناب رات ادھر ہی گزارا. اب یہ ساری بات سنی چودھری شجاعت صاحب نے. چودھری صاحب پھر جناب ہیں نا, چودھری صاحب جناب بزرگ ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, کیا بات ہے. وہ ساری بات تو بچہ پڑھ رہا تھا کوٹا ان کا, سنی تو اس کو کہتے ادھر آئیے, ادھر آ ذرا, یہ کیا پڑھ رہا ذرا پڑھ. یہ اچھا یہ تھے. ساری رات کیا گانا سنتے گزار دی, یہ تھے. انہوں نے کہا یار یہ ابھی بیٹا آپ پڑھ لیا, آپ پڑھ لیا, یہ کتاب رکھ لی پاس. تو جنرل مشرف صاحب کو کہا لیا. انہوں نے کہا جی یہ کس کو آپ نے وزیر تعلیم لگایا ہوا, یہ پہلی دیکھے کہانی, پہلی کہانی 9th کلاس کی سلیبس کی بک. یہ دیکھے جناب ساری رات. انہوں نے کہا جی یہ تو خلیفہ کی ظاہر ہے وہ سارے ماننے والے ہیں, تو ان کی وہ سیرت کی باتیں جو تھی وہ ضروری تھی, تو اس لیے ہم نے. چودھری صاحب آپ کیا خدا دا واسطہ نے جنرل صاحب ایسے نیکی کرو, سیرت نہ پڑھاؤ بالا نہ. کیونکہ ہونتے جے سیرت ہے تے پھر تے گانا سننا رات نو تے ہون تے کہنے کوٹھا لبڑ دی بھی لوڑ, سارے کوٹھے ہی دے ویچی نہیں. تے اے نہ ہوئے سنت سمجھ کے, سیرت سمجھ کے, یہ بچے ان کی سیرت سمجھ کے برباد ہو جائیں. بچوں کی سیرت, ان کی سیرت بچوں کے مستقبل کے لیے اچھی نہیں. اس لیے آپ یہ کتاب سے نکال دیں. میں نہیں پتا ہوں کیڑا بندہ میں دی شد لفظ دا مل ہوئے گا اور کنے سے تمہارے لفظ گزرنگے. اینو اننی حکومت ہے اور اینو اننی ولایت ہے اور جدی سیرت ہے بچیاں واسطے مستقبل چ پریشانی پیدا کرے او حکمران ہوتے تے جدی سیرت جویں جویں کام کرے تے قرآن پڑھتا جائے, قرآن جو نو ولیت دے رہے. جس کی سیرت ہر ایج کے بچے کو نہ پڑھائی جا سکے وہ حکمران تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. ولی اسے کہتے ہیں کہ جو عمل کرتا جائے اور قرآن بنتا جائے. یہ جن کی ولایت کے ہم قائل ہیں نا, جن کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد ہم جنت کا حقدار سمجھتے ہیں, وہ یہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کوئی عمل کیا تو اللہ نے قرآن بنا دیا. وہ قرآن کی چیز ہے, ولی کی چیز. پھر آسان کر جن میرا موضوع آیا جنہیں موضوع سن دینا جی میں ایک جگہ تے پڑھے نے 10 اشوے لگاتار اور قرآن پاک ممبر تے کھڑا, قرآن پاک میرے سامنے میں ایک لفظ دا بھی میں 10 سال سے تکرار نہیں کیتا. ہر سال نواں اشرا پڑھیا, نواں عنوان پڑھیا, نواں موضوع پڑھیا اور انہوں نے محنت کی. میرا ایک اشرا فدق دے عنوان پر یوٹیوب تے موجود ہے. ولایت عنوان پر کافی اشرے میں پڑھے لیکن فدق دے عنوان پر ایک اشرا میرا یوٹیوب تے موجود ہو بھی میں انتہائی محنت کر پڑھے.
شہر پڑھیا فیصل آباد سائڈ پہ توجہ کرنا نوجوان میں کوشش کرنا کہ جڑے موضوع میں پڑھنا پہ ہوتا میں کوشش کرنا کہ حق ادا کرنا ولایت حکومت ولی کی چیز حکومت کی چیز تھوڑا پھر آسان کرنا پھٹو صاحب کا زمانہ کچھ چہرے ایسے ہیں جنہاں دیکھا جائے باقی طالب علماء نے کچھ کتابیں پڑھیا کچھ سنیا جائے وہ ترین لفظ لے کے آئے سڑ سے روٹی جنہوں میرا موضوع یاد ہے وہ سواد لے گا روٹی کپڑا اور مکان یہ ترین لفظ انہوں چونکہ ضرورت سی بندیاں نے بڑے پک کیتے فوراں پکڑے یہ تینوں لفظ بھی یار یہی تو تینوں چیزیں ضرورت ہے بندے کی روٹی مل جائے کپڑا مل جائے مکان مل جائے تو کیا چاہیے تو اس بندے کو پتہ ہے کہ ہماری ضروریات کیا اس لیے لوگوں نے بڑا فالو کیا اور بھٹو صاحب جو وہ ان تین لفظوں کے ساتھ حکومت تک پہنچ گئے پھر جناب یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ بھی آئے ہیں پچھلے دور میں زرداری صاحب کے بعد جب یہ آئے ہیں تو وہ بھول ٹرینیں دکھاتے رہے ہیں ٹی وی پہ نا وہ جڑی آگے چل گئی سڑکیں وہی بات کرتا وہ سانگلے گئے میاں نواز شریف صاحب جو لوڑ ہوتی ہے نا جی ووٹاں دی وہ تو پھر جو مرضی ہے نا کہ کھوائی جاؤ جو مرضی ہے پیا وہ سانگلے گیا سانگلہ باورن پتہ فیصل آباد دی بکی چے پہل سانگلہ شہر نہ چھوٹا جا ضلع ننکانہ صاحب ہے لیکن تحصیل سانگلہ ہے میں اپنے 4 اشرے پڑھے شہر دے وچ بھی جا سکتا اس سانگلے کے جلسے تھے ورجیت صاحب صاحب نے جو انہوں نے ایم این نے تے ایم پی ہون بھی میاں جاز پٹی صاحب نے جنہاں کو میں مورب پڑھ رہا انہوں نے بلایا میاں صاحب نے جلسے تے گیا کہ وہ کسے بندے نے آکھیا بچک لوگے کہ میاں صاحب ہے میاں نواز شریف اب میاں صاحب ذرا مہربانی کریا جی آئے ہو سانگلے تے ساڈے شہر دا ضلع دا اعلان کر دیو کوئی بندہ سیاڑا وچ بیٹھا سی ہن آئے نے انہاں آکھیا ہن تے آئے نے نا تساں ضلع آکھیا ہن بھاویں صوبے دا اعلان کرا آئے جی لوڑ ہے جو مرضی پہ آکھن اگو جناب آجو عمران خان صاحب جڑے حاضر موقع تے پرائم منسٹر نے انہوں نے ایک لفظ نو بار بار ریپیٹ کیتا ہے وہ لفظ ہے تبدیلی وہ بندے آکھے یار یہ کہتے ہیں تبدیلی آ جائے گی ووٹ دیو تے کیا ہوئے تبدیلی آ جائے گی تبدیلی دا بندے نے پھر اپنے اپنے صاحب نے تصور کیتا وہ جڑا سائیکل والا سی اس آکھیا تبدیلی پہنے ہو سکتا ہے تبدیلی آ جا سائیکل ویچیا تے موٹر سائیکل آ جا موٹر سائیکل نے سوچیا تبدیلی دا مطلب ہے کوئی گڈی ہو سکتا ہے ہر بندے نے اپنے صاحب نے سوچیا لیکن ووٹ بندے نے وہ جتنے خان صاحب کی صرف ایک سیٹ ہوتی سی نا میاں علی جی وہ سیٹاں الحمدللہ حکومت جو گیا نا لگ گئیاں ایک لفظ نہ لی لفظ تبدیلی نہ اچھا میں خود مشاہدہ کیتا ہے جنہوں میرا موضوع یاد ہے میرے لفظ زمین تے نہیں جان گے میں خود مشاہدہ کیتا ہے کہ حکمران جننے بھی آئے نے نا انہاں گلاں کیتیاں مختلف قسم کی گلاں مثال طور تے کسی آکھے منو تسی حکمران بناؤ میں روٹی دیاں گا کسی آکھے میں کپڑا دیاں گا کسی آکھے میں مکان دیاں گا کسی آکھے میں بل ٹرین چلا دیاں گا کسی آکھے میں بجلی پوری کر دیاں گا کسی آکھے میں پانی عام دیاں گا پانی اچھا دیاں گا کسی کچھ وعدہ کیتا ہے کسی کچھ وعدہ کیتا ہے جنہوں میرا موضوع یاد ہے میں دیسا جو لفظ زمین تے نہیں جان گے مومنین دے دلان دے رقم رہن میں بڑی دیر تک میں دیسا جو لفظ توجہ رکھنا کائنات عالم کوئی ایک حکمران ایسا بہاؤ کہ جتنے ووٹ لین واسطے بڑے بڑے وعدے کیتے نے کسے ایک نے بھی آکھیا ہوئے کہ میں نو ووٹ دیو میں قبر جو کوڑے کام آؤں کسی آکھیا میں روٹی دیاں گا کسی آکھیا میں مکان دیاں گا کسی آکھیا میں گیس دیاں گا کسی آکھیا میں بجلی دیاں گا کسی آکھیا میں پانی دیاں گا حکمران آئی وعدے کر دینے یار انج دی کوئی گل ہوتی نا تے انج تیرے او بزرگ انج کدی بھی نہ آتے کہ پتر ترلے علی کالی کا لکھوائی لیا روٹی کپڑا مکان تک تو باتیں کرے لیکن قبر کی باتیں حکمران نہیں کرتے حشر کی باتیں حکمران نہیں کرتے قبر کی حشر کی لوائے حمد کی پل صراط کی آب کوثر کی
جہنم کی باتیں ولی کرتے ہیں، اور کائنات میں صرف ہم ہیں وہ غریب، ہم ماڑے صحیح، غریب صحیح، آپ کی نظر میں برے صحیح، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ کے بعد 12 ہیں، پہلا بھی جنت کا وارث ہے، آخری بھی جنت کا وارث ہے۔ مامون دے دربار چکی باج، مامون دے دربار چکی سرکار علی رضا بادشاہ نے اٹھویں امام بادشاہ نے حدیث تلاوت کی تھی، آپ نے فرمایا کہ میری جان امیر المومنین ولی کائنات واسطے پاک رسول فرمایا سی کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ علی تسی جنت اور جہنم دے تقسیم کرن والے کہنے لگا علی رضا کو کچھ نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی کہ یا علی تسی جنت اور جہنم دے تقسیم کرن والے ایک چولا دی دیو کے ہے نہیں نا جڑی بیٹھ دے گھنٹے 2 گھنٹے کو تقسیم کر لیں گے، علی رضا گل کچھ نہیں ہوگی۔ سرکار علی رضا علیہ السلام فرمایا تیری عقل یہ نہیں ہوندی، چل ایک اور حدیث سن، ہو سکتا ہے وہ سنن تو بعد تیری عقل یہ بھی آ جائے، کیونکہ چونکہ اہل بیت تو دور ہے، جڑا اہل بیت تو دور ہوتا ہے نا وہ دی عقل میں موٹی ہوئی جتوں آل محمد دی دشمنی شروع ہوتی ہے نا عقل تو پینڈر کر جاندی ہے۔ توجہ رکھنا نوجوانوں، کہنے لگا چلو گل کرو، سرکار علی رضا بادشاہ فرمایا کہ اے حدیث ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا حب علی جن ایمانا بغض علی جن نفاق، کہ علی دی محبت ایمان ہے تے علی دی دشمنی علی دا بغض جڑا ہے منافقت ہے۔ کہنے لگا ایک اے میں آپ سنی ہے سینہ پسینہ سنی، کہنے لگا سرکار ایک آپ نے فرمایا مرے پر جنت جنت تقسیم ہو گئی، فرمایا کہ جنت جہنم تقسیم ہو گئی ہے، اے یا علی انت تقسیم النار والجنت، مطلب یہی ہے کہ علی المرتضیٰ نے جنت اور جہنم تقسیم کرنا لے، محب علی کا مقدر جنت ہے، بغض علی کا مقدر جہنم ہے۔ کیوں دوستو ولی کیوں آنے آجو پھر ملے جنہوں کائنات اللہ وحدہ لا شریک، جدہ کوئی شریک کائنات جنہوں ہوئے انہوں محمد و آل محمد نے دسیا کہ او اللہ لیسا کمثلہ ہی شیئن، اللہ فرماتا ہے میری مثل کوئی چیز نہیں۔ آج آل محمد دا مذہب، اے جے پاکہ دا مذہب کہ جدی کائنات کوئی مثل نہ ہوئے ان خدا کیا جاتا ہے، اس خدا دی کائنات دلیل دا نام ولی پڑھے لکھے چہرے جی میں دیشہ دے سامنے پڑھے لکھے چہرے میں سلام پیش کرتا کائنات اس وحدہ لا شریک دی دلیل نو ولایت آکھا جاتا ہے، او دی آیت او دی نشانی جدے تو او پہچانیا جائے نہیں جی انج نہیں چس نہیں انجوڑی تو میں تے رکا گا ایک لمحہ رکا 5 آیتاں تلاوت کریں گے۔ سب تو پہلا جڑا او دا ولی ہوتا ہے نا وہ سب تو پہلا او دا عبد ہوتا ہے، یعنی کلیہ نے طریقہ کہا جڑا ولی ہے نا وہ پہلا او دا عبد ہے، عبدیت تو بعد منصب رسالت بھی، عبدیت تو بعد منصب ولایت بھی، اس سے کلیتی بندے رہتے نا ایک تھوڑا جا سوچ لیتے تھے کہ اس میں کوئی رولا نہیں سی پہنا، اتنی آسان گلہ نے اتنی آسان باتیں لیکن کوئی بندہ غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں شہد پڑھتے ہیں شہادو ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے فرمایا کہ محمد اللہ کے عبد ہیں، پہلے عبد فرمایا، پھر فرمایا
نبوت اور رسالت کی طرح ولایت اور امامت بھی الہی منصب ہے. اس الہی منصب سے فائل ہو سکتا ہے جیڑا پہلا ہوگا عبد عبد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. عبد دا اگر وزن میں کھڑے ہو پھر قرآن پڑھی تاکہ قرآن چوک عبد دا وزن سے بیٹھئے کہ عبد آندے کیوں ہے, عبد دی طاقت کی ہے. قرآن جو پڑھنے ہیں نا جی اس نے کتا ابلیس قال ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اللہ فرمایا ابلیس تمہیں کس نے منع کیا اس کے سجدے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. قرآن ہے دوستو, میں دیشہ جب مزاج تو یقیناً میرے دوست آشنا ہے کہ میں قرآن کوشش کرنا زیادہ پڑھا. فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کہ تمہیں کس نے منع کیا اس کے سجدے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں اس سے بہتر ہوں, یہ آپ نے بنایا مٹی سے مجھے بنایا آگ سے, مٹی پست ہے آگ بلندی کی طرف جاتی ہے. یعنی شیطان ملعون نے علود پٹھے نے نرا کے مٹیریل میں کیا اندر مٹی نہ بنایا, نرا مٹیریل سے دھیان کیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے اس کالم کو کلیل ملائکہ تھی انی جائل فی الارض خلیفہ, اور میں نے زمین پہ اپنا خلیفہ پہ بنانا. اور شیطان نے نرا دھیان کیتا ہے, کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, ایو مٹی نہ بنایا. خدا دھیان سے مٹی دے نسبت اللہ تو کوئی دھیان نہیں سی. اب بندے سانوہ دینے علم چم دے ہو, اکادیہ چم دے ہو, کپڑے چم دے ہو, کوڑے نو جانور نو چم دے ہو, تیرا بھی شیطان دھیان نسبت نہیں مٹی گئی ہے. جڑا صرف مٹیریل تے دھیان رکھے نا, قرآن دی نظر چے اللہ دی نظر چے کل بھی وہ شیطان سی, آج بھی وہ شیطان ہے. جڑا مومن ہے نا ادھر دھیان نسبت دے ہوتا ہے. مختصر کے ساتھ اس قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, سارے سجدہ کر گیا فرشتے چونکہ انہوں نے دھیان سے نسبت دے الا ابلیس, ابلیس رہ گیا جی کتا جدو رہ گیا. اللہ فرمایا فخرج انک من الصاغرین, نکل چل فخرج انک من الصاغرین فخرج منہا فانک الرجیم. مختلف جگہ کے مختلف لفظوں کے بس استعمال ہوئے. نکل تو مردودہ جو مردود ہے, تو ذلیلہ جو ذلیل ہے. وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, جا تیرے تے آج تو لے کے قیامت تک ہوں لعنت ہی لعنت ہے, تیرے تے ہوں لعنت ہی لعنت ہے. اجڑا صرف مٹیریل تے دھیان کرے نا قیامت تک ہوں لعنت ہی لعنت ہے. جو نسبت کی طرف دیکھے گا وہ ملائکہ کی صف میں ہوگا, اور جو مٹیریل کو دیکھے گا وہ کائنات میں آخر تک قیامت والے دن بھی شیطان کی صف میں ہوگا. کیا بات ہے, دیکھا جاتے ہیں لعنت بے شمار. وہ کہنے لگا ایک ہی کیتا نے پروردگار میرے لے کے کیتے مار, میں مار گیا ساری زندگی سجدے کر کے تیرے, تو اخیر تے میں نے فلیل کر چھڑے, آخر تے لعنت میرے ذمہ. اللہ فرمایا ایک کر تو گھبرانا, تو میں چونکہ اللہ تو جن نے سجدے کیتے رہنا اجرت دی میں تینوں دیان, اے نہ آکھی کہ میں سجدے کرتا رہا تے انہوں نے دیتا کیجئے. مانگ کی مانگنا مانگ, کہنے لگا انذر الی یوم یبعثون. قرآن ہے منو قیامت تک زندگی دے دے, مہلت دے دے, انک من المنذرین. اللہ فرمایا جا میں تینوں قیامت تک مہلت دیتی. اچھا وہ لے کے کرے گا کی چولے جائیے کرے گا کی, کہنے لگا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. کہنے لگا پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. کہنے لگا فبما اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. ابھی نوجوانوں یہ لفظ بھی آپ اپنے عقیدے میں شامل رکھنا, تو نے مجھے گمراہ کیا ہے.
جناب آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا سرزد ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، لیکن ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اپنی غلطی اللہ پہ ڈالے وہی تو ابلیس کی اولاد ہے۔ ایک جملہ انہیں بڑا عجیب آکھیں عبداللہ سے میں 5 آیتیں تلاوت کرنے لگا، لیکن انہیں تو پہلے آیا آیتیں اگر نہ تلاوت کرتا تو پھر انہیں 5 آیتیں کا سوال نہیں سیا، انہوں نے سوال واسطے میں ساری آیتیں تلاوت کی کہہ رہے ہیں وہ لفظ سننا درجہ شیطان کہنے لگا اتے جی رکنا پہنا میں تھوڑی دیر چونکہ میرے سامنے بچے ہیں میں نے بچے مجھے اندر خاطر رکھنا ہوا اس وقت میں 2-4 منٹ ایتھے رکنا پہنا کہنے لگا کالا گلاؤں کی ساری کہتے نکل چلے آئے نکل چلے کہنے لگا کالا لفظ سننا جو شیطان لفظ شیطان جنہیں ہے قرآن چاہے کہنے لگا کالا فَبِ عِزَّتِ کالا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہنے لگا کالا فَبِعِزَّتِكَ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم شیطان نے لفظ اللہ کیا نکل جا نکل چل تو مردود ہے تو ذلیلہ کے ذلیل ہے نکل حالانکہ آپ کا صدو دشمن داری مخالفت کھل گئی وہ دے باوجود کہنے لگا کالا فابِ عزت مجھے تیری عزت کی قسم یہ نا چھوٹی چھوٹی بیٹا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی بالکل لیکن جب یہ کوئی دشمن اہل بیت کرتا ہے نا تو بچے ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار بات نہیں ٹھیک کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پہ ایک پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ آئی النظر الی وجہ علی یہ نہیں بات کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں نا وہ ایک بزرگ ہستی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ آپس میں دشمن ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں یہ امام حسن کی فضیلتیں کون بیان کر رہا ہے امی تو بیان کر رہی ہیں یہ سیدہ سلام علیہ کی عزت کا کون قائل ہے اگر آپس میں دشمن ہوتے تو پھر یہ لوگ ان کی عزت کے قائل تو نہ ہوتے یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ کبھی بھی قرآن سے ثابت نہیں کہ جو عزت کا قائل ہو وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں میں نے یاد پڑی یہ طاہر قادری صاحب کا بیان تھا تو مجھے مولوی نے اسپیشلی فون کیا یہی بات کرتی میں نے کہا یار وہ قادری صاحب سے پتہ نہیں کیا پڑھے میں قرآن پڑھتا ادھر سنو ذرا یہ قرآن میں شیطان اللہ کا دشمن ہے شیطان نجس ہے این نجاست ہے شیطان لیکن دشمن ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کالا فابِ عزت کا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم دشمن بھی ہے اللہ کی عزت کا بھی قائل ہے رکا جی بچہ مسئلہ پڑھنے کا مگر نمت ضرورت ہے پھر جی اگر وہ اتنے پورے تھے تو پھر یہ حضرت علی کو ان کی مدد کرتے رہے وہ جب مسئلہ پڑا جب 70 دفعہ بزرگ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ پھر ان کو چاہیے تھا اگر وہ دشمنی تھے آپس میں تو مرنے دیتے ہیں دشمن کی مدد تھوڑی کرتے ہیں وہ مر رہے تو مرنے دیتے تو 70 دفعہ تو حضرت علی نے فلاں صاحب کی مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مدد کی ہے تو پھر وہ آپس میں دوستی تھے شیع و شکر تھی آپ کو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے وہ آپس میں دشمن تھے چونکہ میں نے قرآن پڑھنے کا عہد کیا ہوا ہے اس بات کا جواب بھی میں قرآن سے دوں سننا آیت سننا پھر آگے چلیں گے وہ آپ کو اللہ صاحب ذہن میں رکھنا ادھر سے چلوں گا 5 آیتیں پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے یہ اس مسئلے کے لیے 2-3 آیتیں میں تلاوت کر کے پھر آگے چلیں توجہ رکھنا نوجوان قرآن نہیں ہے پڑھنے اللہ میں بڑے بڑے سیانے بندے دیکھ رہا تھی مولوی صاحب نے انگلینڈ پڑھنے پیشرا نامور میں تکلیف ہوئی چھوڑ کے قسمیں خدا دی چوکھی ساری تکلیف ہوئی 3 آیتیں ساری تکلیف پڑھی نہ بھی رکھے چھڑ باقی کیونکہ پڑھنے جو معروف شخصیت یار من کے پتہ نہیں کون سن رہا پہ آپ نہیں سن رہا پہ تو ہم ساری دنیا سنتی کہ یار چاہیے اتنا یاد نہیں کر رہا
اترے آیتیں ساتھ پڑھیاں نے میں نے بھارتی بڑی تمہارا میسج ہے جن کو جاننا تھا اس سے پریشانی کی بیٹھا سا کوئی یاد کرے ایسا ہمارے آیتیں پڑھیاں تو بھی تو رگڑ شریف وہ تو بندہ دھیان نہ پڑھ جاتا توجہ رکھنا نوجوان وہ آیت شیر ہے جو کھڑ جانا شیر صاحب نے تو ہم اپنی مرضی نہ لکھ لفظ میں سیاحت کو سامنے آنے کر دیا جی میں آئے پڑھا جو اپنی مرضی نہ دیا نہیں نا وہ تے جڑی ہے کر مالے وہی پڑھنی اس وقت تو دھیان کر لو نیاز نہیں لیں گے مومنہ نہیں نیاز لیں گے اور قرآن سے نکل رہی آتا توجہ ہے سننا نوجوان وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون 9 دفعہ عذاب آیا جی فرعون تے فرعون اور فرعونیہ تے 9 دفعہ عذاب آیا ایدے حاشی چ لکھیا تیل نہ لکھیا فرعون اور فرعونیہ تے 9 دفعہ عذاب آیا مختلف قسم کا عذاب آیا مثال کے طور پہ پہلا کیا عذاب آیا کہ ان کی فصل کو کیڑا لگ گیا فصل ختم ہونے لگی لوگ بھوک سے مرنے لگے تو سارے فرعون اور فرعونی مل کے جناب موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے لَإِنْ كَشَفْتَ أَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكثُونَ کہنے لگے کہ موسیٰ تمہارے ساتھ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے ہماری مدد کرتا ہے پھر جناب موسیٰ نے مدد کی دعا کی تو وہ عذاب ٹل گیا پھر کیا عذاب آیا کہ ان کو جمعیں پڑ گئی فرعون کو اور فرعونیوں کو جمعیں پڑی اتنی جمعیں کہ منہ میں جمعیں ناک میں جمعیں آنکھوں میں جمعیں کانوں میں جمعیں سارا عذاب تھا نا وہ جمعیں تو پھر سارے فرعونی مل کے جناب موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ مدد خدا وہ دعا کی تو وہ جمعے ادھر ہی مر گئی ختم ہو پھر کیا کام آیا جناب کہ مینڈک نکلے زمین اتنے مینڈک نکلے کہ وہ اتنے مینڈکوں میں لوگ دھس گئے جدھر جائیں مینڈک پھر جناب پھر کیا عذاب ہے اگلا جو پانی پیے وہ خون بن جائے جیسے پانی منہ کے قریب لے کے ادھر پانی واہ پروردگار ادھر پانی ہے لیکن جیسے وہ پانی منہ کے قریب لے کے جائیں منہ میں اندر داخل ہو تو وہ خون بن جائے پھر کلی کرے وہ پھینک لے پھر پیئیں تھا تو پانی ذائقہ خون بن جائے ادھر تک ہوا کہ جب پیاس سے وہ مرنے لگے تو جناب موسیٰ کے جو ماننے والے تھے نا ان کے پاس ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کا واسطہ ذرا پانی پینا ذرا انہوں نے پانی پیتا دیکھا تو پانی تھا پی بھی پانی رہے ہیں یار یہ جب ہم پانی پیتے ہیں ادھر تک پانی ہے لیکن جب منہ میں جاتا ہے تو یہ خون بن جاتا ہے اچھا آپ ایسے کریں ادھر تک پہنچ جائے ادھر تک پہنچ جائے کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں اپنے منہ میں ڈال کے نا کہ شاید ان کو منہ سے کوئی مسئلہ ہے پانی کو شاید منہ سے مسئلہ ہے کہ ہمارے منہ سے لگتا ہے تو وہ بن جاتا ہے خون تو آپ ایسے کریں اپنے منہ میں ڈال کے نا ہمارے منہ میں ڈالیں تو اب بنی اسرائیل والے کہتے ہیں منہ نہ قریب کرنا ادھر رو کھولو اپنے منہ سے اب پتا چلا کہ جو ولی خدا کی مخالفت کرے نا اسے پولیاں پینی پڑتی ہیں 9 دفعہ عذاب فرعون تے اور فرعونیہ تے 9 دفعہ لما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى 9 دفعہ عذاب
کتنی دفعہ؟ ہر دفعہ موسیٰ ہماری مدد کو پہنچ، موسیٰ ہماری مدد کو پہنچ، اور 9 دفعہ جناب موسیٰ نے مدد کی۔ ہر دفعہ دعا کی پروردگار سے۔ فرعونی تھے لیکن وسیلے کے قائل وہ بھی تھے، وہ نہ جسے سمجھ آ جائے نوجوان، فرعونی تھے لیکن وسیلے کے قائل تھے، ہر دفعہ مدد کی۔ میں نے دست بستہ جناب موسیٰ سے عرض کی کہ یا جناب موسیٰ یہ فرعونی ہے، اب کون ہے یار؟ 9 دفعہ مدد کی ہے جناب موسیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کی۔ اب کہہ دو کہ اگر موسیٰ اور فرعون آپس میں دشمن ہوتے، بولا یا جن سمجھ آ جائے، تو پھر وہ موسیٰ کیوں مدد کرتے؟ میں نے بار بار دست بستہ کی کہ یا جناب موسیٰ یہ تو آپ کے دشمن ہیں، آپ مدد کیوں کرتے؟ مرنے دیں ان کو۔ مجھے ایسے لگا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں دشا میں کائنات میں ولی خدا ہوں، اور ولی کے پاس دوست آ جائے تب بھی مدد کرتا ہے، دشمن آ جائے تب بھی مدد کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری شیعہ سنی دوست؟ ایک بچیاں واسطے ایک سوال سی رستے تو میں قرآن پاک چکا تو دارو کر کے آگے جا رہے ہیں 5 آئے سننا جی 5 آئے لفظ یاد دے وہ کی کہنے لگا شیطان نے لفظ یاد ہے کہنے لگا قالف بھی عزت کا لَأُوْفِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ کہنے لگا کہ پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے بندے ہوں گے، تیرے واہ یار واہ، جو تیرے بندے ہوں گے ان کے میں پاس بھی نہیں جا سکتا، ان پہ میرا بس نہیں۔ یعنی بت پرستی کرواتا ہے شیطان، شراب پلانے میں رغبت دلاتا ہے شیطان، جوا کھیلنے میں مدد کرتا ہے شیطان، ماں باپ کی گستاخی کرنے میں مدد کرتا ہے شیطان۔ یہ جتنی برائیاں ہیں نا یہ سب شیطان کرواتا ہے، رغبت دلاتا ہے، ترویج دلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا عبد ہو اس کے میں پاس بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا یار باقی باتیں آپ چھوڑو، جو ولی خدا ہو کم از کم اس کو اللہ کا عبد تو ہونا چاہیے نا۔ تو جو اللہ کا عبد ہو، قرآن کی نظر میں جو اللہ کا عبد ہو، جو اللہ کا بندہ خاص ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا بچپن بھی پاک ہوتا ہے، اس کی جوانی بھی پاک ہوتی ہے۔ کوئی ایک ایسا بہاؤ کہ کائنات پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد کسی کے پاس ایک بھی ایسا نہیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ کے بعد 12 ہیں جن کا بچپن بھی پاک ہے، جن کی جوانی بھی پاک ہے، جن کا لڑکپن آنا بھی پاک، ظاہری اور جانا بھی ظاہری پاک ہمارے پاس۔ 5 یاد سن لیں، میرا خیال ہے کہ سلسلہ گفتگو اس سے آگے آج نہیں پڑھ پائے گا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے تھا دن کو تھوڑا آگے بڑھتا، لیکن ادھر ہی آج ان 5 یاد کے اتفاق ہو گئے، یہ سمجھ لیں بس، تو آج کی گفتگو ادھر تمام ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ کل میں تاریخ کے کچھ ایسے اوراق پڑھنے کی کوشش کروں گا جو بچوں کے لیے انتہائی نافع کہ یار ایسے معصوم ہستیوں کے ہونے کے باوجود یہ لوگ کدھر چلے گئے، کیا ہوا ہے، پیچھے کیوں نہیں آئے، وہ کیسے آئے ہیں، وہ سارا نظام وہ سارا سسٹم میں 2-3-4 دن لوں گا انشاءاللہ، اور میں وہ پڑھوں گا جو میں پاکستان نہیں پڑھ سکتا، وہ میں ادھر پڑھوں گا، ادھر مجھے کوئی ٹینشن الحمدللہ، بستے رہو آباد، شاد رہو، مولا سوائے گا میں بطول نے کائنات دا کوئی گا اس بیت الحضر امام بارگاہ پروردگار سزا آباد۔ توجہ رکھنا 5 آیتیں سننا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ دوسری آیت الحمدللہ الذی انزل على عبده الکتاب
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. تیسری آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. لفظ عبد آ رہے لفظ عبد آ رہا بار بار میرے لفظ زمین پہ نہ جائیں. نوجوانوں توجہ خصوصی. پھر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اچھا یہ میرے 5 آیات تلاوت کی ہیں ذرا سننا چاہتا ہوں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات. تعریف اللہ بار بار اپنی کرتا جس کو میرا موضوع یاد نہ دلایا وہ لطف لے گا قرآن سن کے. جس کو میرا موضوع یاد تعریف اللہ اپنی کر رہا ہے. هو الذی وہ ہے جو نزل علی عبدہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر ایسا ذکر نازل کیا جس ذکر کی وجہ سے لوگوں کو اس اللہ کے بندے نے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. تعریفوں کے قابل ہے وہ اللہ جس نے ایسا ذکر نازل کیا ایسی کتاب نازل کی اپنے عبد پر جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں کجی نہیں. پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت ہے وہ ذات. بات اللہ ساری اپنی کر رہا ہے درمیان میں اپنے بندے کو رکھ کے بات اللہ اپنی کر رہا ہے درمیان میں اپنے بندے کو دلیل پیش کر رہا ہے کہ برکت ہے وہ ذات جس نے نازل کی اپنے عبد پر ایسی کتاب اور اس کا وہ عبد لوگوں کو ڈرانے والا ہے عالمین میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا ادھر میں ایک منٹ کے لیے رکوں بچوں کے لیے. آمی رولا بڑھیا ہے کیڑا کیڑا پاسا کل پہ کتے کتے مہدی شاہ مسکین کر رہے پنجابی لفظ پڑا یعنی کدھر کدھر روم. بچوں آپ کے کدھر کدھر روم کون کون سے پہلو کو بیان کروں. یہ ادھر کہ وہ جی ہمارے مولویوں میں لکھا ہے کہ ادھر جو تھا نا ادھر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى یہ معراج والی رات حضور کو لے کے اللہ گئے سیر کے لیے. پاک ہے وہ ذات جو لے کے گئی اپنے عبد کو سیر کے لیے. کدھر سے کدھر تک مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی اوپر ہے. اس کے بعد کدھر تک لے کے گئی وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى لے کے گئی بلند کناروں تک. کتنا بلند سبحانہ فتدل فکان قاب قوسین او ادنی. اتنا بلند کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنی بلکہ اس سے بھی کم. اللہ فرماتا ہے اس سے بھی کم. اچھا لے کے اللہ کیوں گیا لنریہ من آیاتنا تاکہ اللہ اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کو دکھائے. سرکار کو عالم اللہ کو دیکھ لیں گے. کائنات میں کوئی مولوی مجھے قرآن کے کسی لفظ سے اشارتاً کنایتاً نہیں دکھا دے کہ سرکار کو عالم اللہ کو دیکھنے گئے ہوں. اللہ کو دیکھنے نہیں گئے
لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ دکھائے اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کو. اور پھر اللہ نے بتایا بھی یہی لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى. ادھر میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کی لقد قرآن مسلسل قرآن لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى، ادھر اپنے رب کی بہت بڑی آیت کو دیکھا. بچوں آپ کے لیے یہ ادھر رک رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں، صرف بچوں کے لیے. یہ مولوی صاحبان دوسروں نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا، وہ تو میرے پاس ٹائم نہیں کرنا پڑتا. میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو بدعقیدہ مفسرین مولوی ہیں نا، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ایک ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، فرشتے کا نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں نامی فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا تھا جس کے اور سرکار دو عالم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ادھر فرشتہ ہی بیٹھا ہوا تھا. یہ مفسرین مولوی کی لکھا ہوا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے فرشتے کا، وہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. لیکن میں نے خود بنفس نفیس پڑھا ہے، وہ ایک فرشتہ تھا جی ادھر، وہ بیٹھا ہوا. دوسرے لوگوں نے تو پتہ نہیں، کسی نے کہا جی اللہ کو دیکھا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ کو دیکھا نہ ادھر فرشتہ پہنچ سکتا. فرشتہ اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے، یہ سید الملائکہ تھے. سید الملائکہ کو سدرۃ المنتہا تک حضور کے ساتھ گئے ہیں، لیکن جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو پھر حضرت جبرائیل نے خود عرض کی کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے اگر میں ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا. جبکہ یہ ان کے لفظ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضور کہتے ہیں کہ آ جاؤ تو پھر کسی آگ کی جرت نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل کے قریب آتی جلانے کے لیے. لیکن حضور نے بھی نہیں کہا. حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے تم سدرہ تک رک گئے، آگے گئے، صرف حضور نہیں گئے. اب قرآن میرے ہاتھ سے صرف نبی معظم نہیں گئے بلکہ میرے نبی کی جھوٹیاں بھی جبرائیل سے آگے گئی ہیں. جتھے جبرائیل نہیں پہ جانا سید الملائکہ، اتھے فرشتہ لگا کہ میں ٹر گیا جڑا سید بھی نہیں. اور تم جی ہم نے دفعہ کرنا نا گل تو جواب آ گیا قرآن جو کہ اللہ ویکھن نہیں گیا جی گل ہوتی. اللہ نے اپنی نشانی باہر نکل لیا، بلایا اپنی نشانی باہر لیا، انہوں نے کام تے مکہ تے حضرت جبرائیل سدرہ تے رک گیا نے. اگی وہ فرشتہ کی نہیں ہے، مطلب ہے فرشتہ نہیں. منو کہنے لگے مولوی صاحب اپنے مولوی صاحب منو کہنے لگے تہاڈا کی خیال بابا جی کون سی پھر اگے اوتھے جڑا 2 کمانہ اللہ فرماتا انہاں کوئی تھوڑا سمد لا فتح اللہ فرمانا کعبہ کو اس نے او ادنا 2 کمانہ انہاں کوئی تھوڑا فاصلہ سی اللہ کے درمیان اور اس اللہ کی نشانی کے درمیان. تے نشانی بھی عام نہیں، اللہ نے رسید فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہ ادھر اپنے رب کی بہت بڑی آیت کو دیکھا. من کہنے لگا تو رب واجی کی خیال ہوتی کون سی؟ عرش تے معراج تے 2 کمانہ نے بھی کٹ فاصلے تے پیچھے پردے تے. میں کہا مولا علی سے کیا؟ میں کہا میرے مولا علی سے ہوتے. منو کہنے لگا نہیں اتھے کی لینڈ پر گیا ہو ایتھے نہیں مل دے ایس وارڈ ایتھے بکھر دے. منو کہنے لگے اتھے جو بہایا اللہ نے بلا کے ایتھے نشڑ دے دے نبی پاک حضرت علی نو. اور میں آکے مرے ایتھے دے پنجابی جو ہے سواد پر من پنجابی چی لینڈ دے ہونا بہت معذرت میں آجڑا پنجابی چی سواد میں اردو چی میں کیا گا پنجابی نا متبادل پھر بچوں واسطے آسان تے کرا گا لیکن منو اے سواد لینڈ دے آپ ہی سواد لینڈ دے. میں آکے مرے ایتھے بیندے سے حضرت علی نو پیغمبر اسلام گوٹی کر دے. اور آیا جن سمجھ آجا نوجوانوں ایتھے بیندے ساڑھے دل تے بیٹھے ہیں، ایتھے بیندے ساڑھے تلوار چلانے ہیں، ایتھے بیندے ساڑھے حسنین دے نہ ٹرنے ہیں. میں کہتے ہیں اللہ جو کیا دستا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ اپنے رب کی بہت بڑی آیت کو دیکھا. میں کہتے ہیں ایتھے بیندے ساڑھے لیکن اللہ فرمایا میرا نبی جنہوں
زمین تے وینا نا آتن وجہ دسا اصل جو علی دی ہے بستے رہو جی آباد رہو جی جس منزل تے اتنے چھٹیا نہیں اس کو اگے میرے ہون پیروں کی زنجیر پک اس کو اگے میں چل جتنے چھٹیا انشاءاللہ کر دیتا سی ایک لفظ بھی اگے پیچھے نہیں جاؤں گا ایپل لے کر سے انشاءاللہ کیونکہ سلسلہ بھی فضائل پڑھ لیے بیت الحزن دے میرے سید و غیر سید مومنین اسی لفظ بھی فضائل پڑھ لیے نا میراج ہو جائے فضائل لیکن شام چوڑا دیا بیبیاں جڑی شاید سونا نہ ہوئی وہ کربلا والے دے رسائے وہ دے چمارس کیتا سی کہ میں خود ازادار ہوں میں تو انہوں پر چاہنا ہے تو انہوں پرسا دینا ہے تو سا منو مسکین نو پر دیسی پرسا دینا ہے تاکہ شام چوڑا دیا بیبیاں راضی ہو جائے صدات مومنین میں تو انہوں سلام پیش کرنا بیت الحزن دے مومنین میں تو انہوں سلام پیش کرنا کہ تساں ترتیب بڑی سونی پڑھائی بابا ابن علی شاہ جی بڑی سونی بابا شبیر شاہ جی بڑی سونی ترتیب مومنین تساں پڑھائی آج نے منو پتہ کی آکھیا جی آج میں نے آکھیا ہے کہ تساں بی بی رقیہ دے بچیاں دا سرکار محمد اور سرکار تو انہوں سلام جی مومنین اے ہی آکھ پڑھنا سی یعنی سب قبلہ اے ہی آکھ پڑھنا سی اے ہی ترتیب ہوتی کیونکہ ہم قرب میں اسی کدی شہزادے انہوں محمد دی شہادت پڑھیں گے کدی شہزادہ علی اصغر دی شہادت پڑھیں گے کدی سرکار علی اکبر بادشاہ دی شہادت پڑھیں گے کدی شہزادہ قاسم دا ذکر کریں گے کدی جناب حبیب ابن مظاہر دا ذکر کریں گے کدی جناب مسلم ابن اوفجہ دا ساریاں بیبیاں دے بچیاں دا ذکر ہوئے گا لیکن میں نے معاف کریا جی میں تو سلام پیش کرنا وا ایڈی سونی ترتیب بنائی جنا وستے رہو پاک بی بی سیدہ تو اڈا پرسا قبول فرمان ایک گل تساں ذہن چ رکھنی ہے کہ آج جنہ دیا مشکل دعاواں نے نا وہ تساں ذہن چ تے دل چ رکھنیاں نے جدوں آنسو آ جائے نا اودوں تساں دعا مانگ لے تے آج دے دن دا صدقہ تہاڈیاں دعاواں مستجاب ہو رہیاں اج مستجابی نہ دین جے چونکہ پہلا پرسا سی لگے ہیں دین میں عرض کرتا سا میرا سلام تو اس وجہ سے کہ تہاڈی ترتیب بڑی ٹھیک ہے اب قرآن میرے ہاتھ وچ ہر بی بی کربلا وچ 10 محرم نو اجڑی ہے ایک کلی بی بی ہے بی بی رقیہ لاہور علی جڑی محرم دا چاند چڑھن تو پہلا ہو جڑی پھر کربلا چ میرے عزیز دوستو کسے بی بی دی ایک قربانی دے دی کسے بی بی دی 2 قربانیاں دے دی کسے دی 3 قربانیاں دے ایک کلی بی بی دے اس بی بی دی کربلا چ 8 قربانیاں ایک روایت نہ 9 جی تے میں روایت 8 تک پڑھی یہ 6 پتراں دی قربانیاں دے دی وہ میں کہا قربان کرا لاہور علی بی بی میں تو قربان تو بچیاں سے قربان میری اولاد قربان 6 پتران دیا قربانیاں نے ایک شوہر نامدار دی قربانی ہے اے واحد بی بی کے کربلا جدی کربلا شان غریبہ ایک دھی دی بھی قربانی حکم منجی سرکار محمد اور سرکار ابراہیم لیکن میں اپنی مرضی نہ چاہنا ہاں کہ میں بی بی دیاں ساریاں قربانیاں دا تھوڑا تھوڑا ذکر کرا تاکہ مرشد زادی میں مرشد زادی دیاں قربانیاں دا پرسا دیا علامہ فرماتے نے 10 محرم نو بار بار حضرت رقیہ بی بی زینب کو نال لے کے نا تے بی بی زینب کو اگے کے ٹور کے حضرت امام حسین کو لاؤندے سن تے آ کے عرض کرتے سن مولا میرے 4 پتر ہیں مولا میرے جے 4 پتر نے تو تسی ٹورو نا تے سارا دن بہن تے بھرا بی بی زینب تے حضرت امام حسین سارا دن بی بی رقیہ کو یہ آندے رہے کہ رقیہ میری بہن تیریاں قربانیاں ہو گئی توڑے شوہر دی قربانی توڑے 2 بچے توڑے تو جدا ہو گئے توڑیاں قربانیاں ہو گئی سارا دن حضرت امام حسین جواب دیتے رہے جی تے دن گزر گیا جی
شام غریباں پہلی رات آئی تھی غریباں دی کربلا دے میدان چ پہلی غریباں دی جدو شام پئی ہے نا جی میں نو معاف کرنا کربلا چ پہلی جدو شام پئی ہے غریباں دی یتیماں دی پھر گھوڑے دوڑے نے خیمے سڑ گئے نے ہواواں چل گئیاں نے پھر انج دے گھوڑے انج دوڑ گئے نے سجے دے گھوڑے کھبے دوڑ گئے نے وہ جدو بھگدڑ مچی ہے نا میں نو معاف کرنا 4 بچے بی بی رقیہ جنہاں نو سارا دن اپنے سینے نہ لایا سی نا وہ 4 بچے جدو گھوڑے دوڑے نے تے بھگدڑ مچی ہے نا جدو خیمے سڑے نے نا میں نو معاف کرنا عزادارو او تو ایک ٹپے نہ بیٹھ کے بی بی پہ روتی سی تے رو کے فرماندے سڑ پہ آقا زادی زینب میرے 4 بچے نہیں پہ لگتے میری ایک دھی نہیں پہ لگتی میرے 4 پتر نہیں پہ لگتے علامہ فرماندے نے بی بی زینب نے سارے کام چھڑ کے بچیاں کو جمع پہ کر دے سکنا تے فرمایا رقیہ میری بہن پہلا میں تیرے نال لبا رقیہ میرے نال میں پہلا تیرے بچے لبا علامہ فرماندے نے دوڑ دے گھوڑیاں دے بیچ اینی گھوڑیاں پہ بجدے سڑ للکرے پہ بجدے سڑ کربلا چ پہلی یتیماں دی شام سی کربلا چ پہلی غریباں دی شام سی اینی دوڑ دے گھوڑیاں دے بیچ بی بی زینب نے ایتھو بادو نبیا سی بی بی رقیہ دا تے لے کے ٹردیاں عزادارو دکھ لگے تے میں نو معاف کر دینا لیکن میرے کو متبادل لفظ کوئی نہیں علامہ فرماتے نے انہاں بچیاں تے جنہاں پہلا دھیان پیاروں دا نام بی بی زینب ہے اونچی رو کے فرمایا رقیہ میری بہن میرے آپ تیرے ہی بچے نہیں جنہاں دے سیر گھوڑے دے چھپا تھلے آئے اجروں کو من اللہ کدی نہ رو مجھے سوئے گا میں حسین رقیہ میری بہن میرے تیرے ہی لال جنہ دیا پسلیاں دے گھوڑیاں دے پیر آ گئے نے جڑے گھوڑیاں دے صبح تھلے کچلے گئے نے علامہ فرماتے نے 2 بچے کچلے بیٹھے نے ایک جگہ تے جا کے بی بی زینب جیسی صبر دی سلطان بی بی صبر دی پروردگار بی بی زینب دی ایک جگہ تے جا کے اونچی چیخا مار مار کے روئے نے بی بی رقیہ دی کربلا چ انوکھی قربانی دے علامہ فرماتے نے ایک ٹپے تے جا کے بی بی زینب کی چیخ نکل گئی تے فرمایا رقیہ میری لکھ جان قربان تیرے حوصلے تے صبر تو رقیہ جڑا تو آندی سے نا پہ منو میری دھی حمیدہ نہیں پہ لگدی رقیہ میرے گھوڑے آجے صبح تھلے دھی بھی تیری آ گئی ہے رقیہ میری دھی بھی گھوڑے آجے صبح تھلے آ کے مر گئی ہے بیتل حسن سے میرے شیعہ سنی دوستو ایک کسے دا بیک صاحب کسے دا ایک پتر مر جائے نا ایک جدہ پتر مر جائے نا کسے ضعیف کا دعا کرو شاید کدی کسے دا جوان پتر دی موت نہ بیکھنی پوے کدی کسے دا بچہ نہ مرے پروردگارہ دئی پتر بچے دئی تے زندگی علی اولاد دا کدی کوئی دکھ نہ بیکھے معاف کریا جائے علامہ فرمانے نے جدہ ایک پتر مر جائے نا عزیزوں کارب جڑے نے جی نیڑے ہوئے نے نیڑے ہو کے تے او اٹھن چوگا تے ٹرن چوگا نہیں ہوتا او ماں جڑا ایک پتر مر جائے نا اٹھ کے ٹرن چوگی نہیں ہوتی کوئی سجیوں پڑھتا ہے تے کوئی کھبیوں پڑھتا ہے تے کول بیٹھے بہن براندے نے انہوں پانی دیو سو تھوڑے تھوڑے وقفے تو بعد آندے نے نا کہ انہوں پانی دیو سو اور میں کائنات قربان کرا بطول توڑی اولاد تو میں کائنات قربان کرا حضرت عباس کی بہن بی بی رقیہ تو میں کائنات قربان کرا اپنی لاہور علی بی بی تو علامہ فرماتے نے 6 پتر تے ایک دھی تے ایک شاہ نامدار کو جدا ہو کے اے بی بی ایتھے ہاتھ بنا کے کدی کوفے گئی ہے کدی شام گئی ہے کسے نہیں آکھے ایسے بی بی نو پانی دیو کسے نہیں آکھے 2 پتر بی بی نے جناب مسلم نے ٹورے جی کوفے جنہ دا آخر تے میں ذکر کرا گا کیونکہ انہاں دے متعلق روایات نے کہ 1 سال مشہور دی قید خانے چ بھی رہے جناب مسلم دی شہادت تو بعد مقید سن قیدی سن
اور انہوں نے متعلق یہ روایات بھی میں خود اپنی اکھاں نال پڑھیاں نے کہ یہ واقعہ کربلا تو بعد اگلے سال شہادت ہوئی ہے۔ یہ ایک سال مشہور دے قید خانے چ رہنے کوفے چ، اس واسطے انہوں کا ذکر میں آخر تے کرا گا تے پھر تسی جنازے دی زیارت کرو گے۔ دو بچے جناب مسلم نے ٹورے کوفے، جناب ابراہیم و جناب محمد، دو بچے شام غریباں گھوڑے دے سنبا تھلے آ گئے، ایک تھی گھوڑے دے سنبا تھلے آ گئی، دو بچے بی بی نو کربلا چ لبے نے۔ اب پردیس چ رہندے ہو نا جی، جنہاں نو پردیساں چ رہندے پتہ ہے اس گل دا کہ جڑے ماں پیو نو پتہ لگ جائے نا کہ بچہ میرا ڈنکی لاندے مر گیا تے کوئی موت والیاں تصویراں مل جان یا کوئی اطلاع دے چھڑے، اس ماں پیو نو تے تھوڑا تھوڑا کردیاں کدی صبر آ ہی جاتا ہے۔ تے جڑے ماں پیو نو پتہ ہوے نا کہ میرا پتر پتہ نہیں زندہ کہ ہونے مر گیا، ساری زندگی وہ ماں دروازے تے ویندی رہندی اور دروازہ ہوا نال بھی لینا تے یہی سمجھی کہ ہونے میرا پتر آ گیا۔ علامہ فرماتے نے کربلا تو لے کے کوفہ تے کوفے تو شام تک بی بی زینب جتھے کدرے سید سجاد قریب آئے نا اوتھے ہی فرماتے سن سجاد دو تے میرے چلے گئے نا کوفے تے دو دیاں لاشاں میں کربلا چ ویکھ آئیاں تے سجاد میرے دو پتر تے نہیں لبے۔ سجاد ایتھے دھیان رکھیا جے، ایتھے اڈیاں تے دھیان رکھیا جے، ایتھے بازاراں تے دھیان رکھیا جے، ہو سکدا کدرے رلدے کھلدے میرے دو یتیم ادھر نہ آ گیا۔ اور علامہ فرماتے ہیں منڈیاں لگدیاں سن بندیاں دیاں نا، منڈیاں آکاس دیاں منڈیاں، ایک منڈی اگوں گزردے ہیں نا بی بی رقیہ دا جب قافلہ رکیا نا اوتھے رش پیا سی لوکاں دا، کسے نے آکھیا کہ ایتھے بندے پہ بکدے نے، بچے پہ بکدے نے، اج چھتی نال سید سجاد دے قریب آ گئی بی بی تے نیڑے آ کے فرمایا سجاد لوگ بدلتے نے تے بچے بکدے نے، میں تو پتہ کرو سکدا میرے بکڑ واسطے اتنے آ گیا۔ سجاد تو خبر کریا جو سکتا میرے یتیم بکدے اتنے تک پڑ گیا۔ لو جی انہاں دو بچیاں سے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ وہ دو بچے کربلا تو جنہوں بھگدڑ مچی ہے نا وہ دوڑے نے جڑا راہ شام والے پاسے کربلا تو کوفے والے پاسے جاتا سی نا، اس رات ایک زمیندار سی اور زمیندار دے ڈیرے تے اپنے میرے نانا جان کی بلے روایت پڑھ دو دسن جی، اور مکئی پرانے ضعیف علماء نے سب نے روایت کو متواتر نہ پڑھیا ہے کہ وہ دو بچے ٹوٹے ٹوٹے وہ زمیندار دے ڈیرے تے پڑھ گیا، کربلا کو کچھ دور فاصلے تے اب پڑھ گیا تے رات دا ٹائم سی ہوتے کہ جھاڑی دے وچ چھپے تے صبح صبح تھوڑی تھوڑی لو لگی، نمازاں پڑھیاں تیمم کر کے، تمہاں سیدہ نے نمازاں تیمم کر کے پڑھیاں نہ جی، نماز پڑھ کے تے دووے ایک دوجے دے نال ہے جو باواں چ باواں پا کے بیٹھے سن تے بڑا شہزادہ نا اوکھے لفظ نے جی، اوکھے لفظ نے بی بی رقیہ نوں پرسا دینا جی، اوکھے لفظ نے بڑا شہزادہ چھوٹے ویر دا منہ چومدا سی جی تے تھوڑے تھوڑے وقفے نال آندا سی ویر ہن نہ کسے نوں دسیاں سی سیدہ دسی سارے مامے نہ نابا اور نہ کسی نے دسی اسی کربلا جو بچھڑے ہیں ویر ساڑھا زمانہ دشمن ہو گیا ہے، سارے ساڑھے مار چھڑے نے نہ ساڑھے نانکے چھٹے نے نہ ساڑھے داد کے چھٹے نے۔ علامہ فرماتے نے یہ بچے لو لگی نہ تھوڑی تھوڑی جی تے وہ زمیندار بیٹھتا باہر نکلیا اینجے ایک جھاڑی دے بیچے دوے بچے بیٹھے سن، اینج قریب آگیا نا جو قریب آیا تے کہنے لگا من انتکما کہ بچے تسی دوے کون ہو؟ او تو دوے شہزادے سہم گیا تے او دعا دی یک زبان آواز آئی، فرمایا اسی دسنیا پہلا وعدہ کر تو سانو مارے گا نہیں، پہلا دس تو سانو مارے گا نہیں، تسلی دے دے۔ کہنے لگا میں تو انہوں یقین تو آنا، فرمایا اسی کی میں یقین کریے تیرے دے، کہنے لگا منو مدینے آلے محمد ہی قصص اور میں کائنات قربان کرا منو مدینے آلے حسین دی قصد میں تو ککھ نہیں آتا، میں نے دسو تسی کون ہو؟ فرمایا تو محب ہے، تو میرے نانے دا محب ہے، تو مامے حسین دا محب ہے، تو حسین ابن علی کو جاننا ہے؟ کہنے لگا جی میں مولا دا بڑا منتظار ہوں، میں تو انہوں نے بڑا پیار کرنے والا، دووے بچے ہیں کھلو گئے ماما آستینہ الٹیاں سامنے کھلو گئے، فرمایا نہیں تو ٹھیک نہیں پر دستا